اور کیسی کیسی شخصیتیں. شیخ مرتضی انصاری کون ہیں؟ جب آپ کے ایک شاگرد وہ قم سے چلے آ کے آپ کے درس میں بیٹھے نجف میں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے درس خارج میں بیٹھے، یہاں تک کہ 6-7 دن گزر گئے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو قم سے ایران سے آنے والا طالب علم مولا متقیان کے حرم میں گیا، توسل کیا اور کہا حضرت کیا خالی ہاتھ روانہ کر دیں گے؟ اتنے دور سے آیا، آپ کا مہمان ہوں، کیا محروم رکھیں گے مجھے، یا اپنے علم میں سے کچھ قطرے مجھے بھی عطا کریں گے؟ توسل کرتا رہا، گریہ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب زیارت مکمل کی تو اس کے کان میں کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اور متوجہ ہو گیا کہ کس ہستی نے تلاوت کی. اب یہ رات بڑی بے قراری میں اس نے گزاری کہ کب صبح ہو اور اس بسم اللہ کا اثر دیکھے. شیخ مرتضی انصاری کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل مقاصد، ہمارے مجتہدین فقہا آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہمارے سامنے بیٹھ کر ان کتابوں کو حل کر کے بتا دے اور ہمیں یقین ہو کہ کتابیں سے سمجھ میں آ گئی ہیں، ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے. یہ شیخ مرتضی انصاری جن کی باتیں سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، کئی دن گزر گئے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. اب جب توسل کیا، حضرت کی زیارت کی، مناجات کی، گریہ کیا، دعا کی، تو کسی نے کانوں میں بسم اللہ کہی، متوجہ ہو گئے کون ہے؟ صاحب مزار. تو اب بڑی بے تابی سے رات گزاری کہ اگلے دن دیکھوں اس بسم اللہ کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے. اور دوسرے دن آ کر جب شیخ مرتضی انصاری کے درس میں بیٹھا تو وہ طالب علم کی جسے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنے دن سے خاموش بیٹھ کے حیرت سے دیکھتا تھا. پہلے دن تو سوچا تھا شاید تھکاوٹ ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا پہلا دن، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس میں یاس اور نومیدی پیدا شروع ہو گئی. اور جب مایوس ہو گیا اور جا کے دعا کی اور کان میں کسی نے بسم اللہ پڑھی تو اب منتظر ہے کہ اثر دیکھوں. اور آج جب شیخ مرتضی انصاری نے درس شروع کیا، وہ طالب علم جسے پہلے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی شیخ نے بات شروع کی، کہا کہ جی آپ نے جو بات کی اس پر یہ میرا سوال ہے. شیخ مرتضی انصاری نے جواب دیا. یہ طالب علم بیٹھا اور اس جواب میں سے پھر ایک اور سوال نکال لیا اس نئے شاگرد نے جو اتنے دنوں سے چپ تھا اور جسے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور پھر جواب دیا تو اسی میں سے سوال نکالا اور کرتے کرتے درس کا وقت ختم ہو گیا. اور ایک ہفتہ ایسے گزر گیا. اور جب ایک ہفتہ گزر گیا اور شیخ مرتضی اسی کے سوال و جواب میں درس دے رہے ہیں مسلسل، اور سب حیران ہے کہ آنے والا کون ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی شیخ مرتضی سے اس طرح سے سوال کرتا ہے، روکتا ہے ان کو. 7 دن گزرنے کے بعد 8ویں دن شیخ مرتضی اپنے ممبر سے نیچے اترتے تھے اور مسجد کے عقبی دروازے سے باہر چلے جاتے تھے. لیکن آج 8ویں دن اس عقبی دروازے سے جانے کے بجائے چلتے ہوئے اس طالب علم کے پاس آئے اپنے ہزاروں شاگردوں کے درمیان میں سے، اور آ کر اس جوان کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں ایک جملہ کہا. وہیں بیٹھ گیا اور شیخ چلے گئے. اور باقی تمام شاگرد اس کے گرد جمع ہوئے کہ بتاؤ مرتضی انصاری نے آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ اس طرح سے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا. کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ اور ایک اور ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہ کیا کہا ہے؟ کہا شیخ مرتضی انصاری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اے جوان مجھے درس پڑھانے دو، مجھے گفتگو کرنے دو، مجھے اپنے علمی بحث کو آگے لے جانے دو، اور میرے سلسلہ درس کو خراب نہ کرو، اور اپنے غرور علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، اور تکبر اور علمی غرور کا شکار نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ جس ہستی نے تمہارے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے اسی علی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے.
تو اگر کوئی اپنا دل پاک کر لیتا ہے اور کوئی اختیاری موت کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی زندگی میں علی کا اور علی کی اولاد کا شاگرد بن جاتا ہے.